اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ فرقان کے 5ویں رکوع کا مطالعہ کریں گے۔ اس سے پچھلا رکوع اس بات پہ مکمل ہوا تھا کہ اکثر لوگ خواہشات نفس کے تحت زندگی بسر کر رہے ہیں۔ قرآن کریم کے مطابق ان میں اور چوپاؤں میں کوئی فرق نہیں۔ ایسے لوگ نہ تو حق بات کو سنتے ہیں، نہ اس پہ غور و فکر کرتے ہیں اور نہ ہی سمجھتے ہیں۔ آئیے مطالعہ قرآن کا آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہم سب کو قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علام تر الی ربک کیف مد الظل، کیا نہیں دیکھا تم نے اپنے رب کی طرف کیسے پھیلا دیا سایہ؟ وشاء لجعلہ ساکنا، اگر چاہتا تو اسے کر دیتا ساکن۔ ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا، پھر ہم نے بنایا سورج کو اس پہ دلیل۔ ثم قبضناہ الینا قبضا یسیرا، پھر ہم قبضے میں لے لیتے اس کو اپنی طرف بآسانی سمیٹ کر۔ انڈر لائن لفظ ہے مدھا، میم دال، دال سے بنا، پھیلا دینا، ایکسٹینڈ۔ الظلہ زوئے لام، لام سے بنا، سایہ۔ یسیرا یا سین را سے بنا، بسہولت، آہستہ آہستہ، گریجولی، ایزیلی۔ سایہ گھٹتا بھی ہے اور بڑھتا بھی ہے، اور سورج اس پہ دلیل یعنی اس بڑھنے اور گھٹنے کے تغیر کو ظاہر کرتا ہے۔ سایہ عام طور پہ سکون اور پردہ پوش ہوتا ہے۔ سایہ کا پھیلنا اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا ایک مظاہرہ ہے۔ اسی طرح سایہ کا سمٹنا بھی اس کی شان کا ایک مظاہرہ ہے۔ در حقیقت سب کچھ اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا، اور وہی جس نے بنایا تمہارے لیے رات کو اوڑھنا اور نیند کو آرام۔ وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا، اور بنا دیا دن کو اٹھ کھڑے ہونا۔ وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اور وہی ہے جو بھیجتا ہے ہوائیں بشارت دینے والی آگے اپنی رحمت کے۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اور ہم اتارتے آسمان سے پانی طہارت حاصل کرنے والا۔ سباتن، سین با تا سے بنا، وقفہ، آرام۔ الری، را واو ہا سے بنا، ہوائیں۔ یدا، یا دال یا، آگے، بیفور۔ جسم کا بھی انسان پر حق ہے۔ رات کو سونا جسمانی توانائی کو بحال کرنے کا ذریعہ ہے تاکہ اگلے دن کا آغاز بھرپور انداز میں پوری توانائی کے ساتھ کیا جا سکے۔ وہی خالق اور مالک حقیقی باران رحمت بھیجتا ہے۔ اس ماء یعنی پانی کا نزول بشارت بھی ہے اور رحمت بھی، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ہر کوئی اس سے طہارت حاصل کر لے۔ اب یہ اختیار ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اس نعمت سے طہارت حاصل کرتے ہیں یا ہم اسے ضائع کر دیتے ہیں۔ لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، تاکہ ہم زندہ کر دیں اس کے ساتھ دیس مردہ۔ وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا، اور ہم سیراب کر دیں اس سے جو ہم نے خلق کے چوپائے اور لوگ کثیر۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا، تحقیق ہم تصریف کرتے اس کی ان کے بیچ تاکہ وہ یاد رکھیں۔ فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، سو نہ مان اکثر لوگوں نے سوائے ناشکری کیے۔ بلدتاً، با لام دال سے بنا، قصبہ، رو۔ اناسیہ، الف نون سین سے بنا، لوگ۔ صرفنا،
साद रा फा से बना, उलट पलट कर देखना, मुख्तलिफ अंदाज से बार बार पेश करना। अल्लाह ताला ने इस कायनात का एक निज़ाम बना रखा है और इसमें हर चीज़ उसके बनाए हुए कवानीन के मुताबिक गैब से ज़ाहिर में आती है, अपना मुज़ाहरा पेश करके फिर से गैब में चली जाती है। जीने और मरने या बनने और मिटने का ये सिलसिला चलता ही रहता है। तख्लीकी मज़ाहिर के इस निज़ाम में पानी की एक ख़ास अहमियत है। जब ये पानी किसी मुर्दा ज़मीन पर उतरता है तो फिर से जी उठती है। सूरह ज़ुखरफ आयत नंबर 11 में इरशाद है, जिसने नाज़िल फरमाया आसमान से पानी बामुताबिक एक मिक़दार के, सो हमने उठा खड़ा किया इससे एक मुर्दा देश को, इसी तरह तुम निकाले जाते हो। कुदरत का ये मुज़ाहरा बार बार दोहराया जाता है। इस पर तफक्कर करने से मरने के बाद जी उठने के तरीक़ाकार की वज़ाहत सामने आ जाती है। आयत नंबर 50 तसरीफ़ की अफादियत पर भी रोशनी डालती है। तसरीफ़ का मफ़हूम किसी एक चीज़ को मुख्तलिफ अंदाज से पेश करना है, क्योंकि इससे एक ही चीज़ के मुख्तलिफ पहलुओं को समझने में आसानी हो जाती है। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इसी तरीके को इख्तियार किया है और तसरीफ़ुल आयात की मदद से हम भी कुरान करीम को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। वलो शेना लबासना फी कुल्ले कर्यतिन नज़ीरा, अगर हम चाहते तो मबूस कर देते हर करिया में एक मुतनब्बे करने वाला। वला तो तिल काफिरीना वजाहिदहुम बिही जिहादन कबीरा, बस ना मानो कहा काफिरों का, इनसे जिहाद करो इसके साथ बड़ी जद्दोजहद से। नज़ीरा नून जाल रा से बना, एक खबरदार करने वाला या एक आगाह करने वाला। वार्नर जाहिदहुम जीम हा दाल से बना, इनके साथ जहद करें, जिहाद करें, कोशिश करें। अल्लाह ताला चाहते तो हर बस्ती में किसी खबरदार करने वाले को मबूस फरमा देते। रहमतुल आलमीन हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पर्दा फरमाने के बाद ये फरीज़ा अल्लाह ताला और उसके हबीब के पसंदीदा बंदे अंजाम दे रहे हैं। इनके ज़िम्मे हक बात को लोगों तक पहुंचा देना है। अब इस पैगाम हक को तस्लीम करना या ना करना हर किसी की अपनी स्वाभित है। राह हक पे चलने वालों को काफिरों का कहा नहीं मानना, यानी उनकी बातों के अलावा उनके अकायद, उनकी तर्ज मुआशरत और उनके रस्म रवाज से भी इज्तनाब करना है। बासियत मुसलमान हम सब पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अस्वा हसना इख्तियार करना लाजम है और इसके लिए एक मुसलसल जद्दोजहद की ज़रूरत है और वो भी पूरी कुव्वत के साथ। वहुवल लज़ी मरजल बहरैन हाज़ा अज़बुन फुरातुन व हाज़ा मिल्हुन उजाज, और वही है जिसने मिले हुए चलाए दो बहर, ये प्यास बुझाने वाला मीठा और ये खारी करवा। वजाला बैनहुमा बरज़खन व हिज्रन महजूरा, और बना दी इनके माबैन बरज़ख और एक आर रुकी हुई। मरज मीम रा जीम से बना, चला रखे हैं। बरज़खन बा रा सा खा, अनदेखा पर्दा। A buffer or barrier, a thing which intervenes between any two things. So बरज़ख से मुराद एक ऐसा पर्दा है जो दो अशिया को मिल जाने से रोके हुए है, हालांकि बज़ाहिर वो दोनों साथ साथ ही चल रहे होते हैं। इस आयत पे तफक्कर हमारी रहनुमाई करता है कि इस दुनिया में दो ही तर्ज़ें हैं, एक खैर की और एक शर की। खैर की तरफ को रहमानियत और शर की तरफ को इब्लिसियत या शैतानियत भी कहा जाता है। बनी आदम के हर फर्द के अंदर खैर और शर यानी नेकी और बदी की दोनों क़ुव्वतें मौजूद हैं और उसे इख्तियार हासिल है कि वो अपने लिए जो राह चाहे चुन ले। सूरह शम्स की आयत 8 से 10 इसी हकीकत को बयान करती हैं।
سو الہام کر دیا اس کے اندر فجور اور تقوی۔ تحقیق کامیاب ہو گیا جس نے اس کا تزکیہ کیا، اور تحقیق نامراد ہو گیا جس نے اسے خاک میں ملا دیا۔ ظاہر ہے جب طرزیں الگ ہیں تو انجام بھی الگ ہے۔ رحمانیت کا انجام میٹھا اور خوشگوار، جبکہ شطرنج کا انجام تلخ اور ناخوشگوار۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا، اور وہی ہے جس نے خلق کیا پانی سے بشر تو بنایا اس کے لیے نسب اور سسرال۔ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، اور تمہارا رب ہے قدرت والا۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ، اور یہ بندگی کرتے ہیں اللہ کے سوا جو انہیں نفع دیتے اور نہ انہیں ضرر دے سکتے ہیں۔ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا، اور ہیں کافر اپنے رب کے مقابل پشت پناہی کرتے۔ انڈر لائن لفظ ہے نسب، نون سین با سے بنا خونی رشتے۔ صہرا سعد ہا را سے بنا سسرال شادی کے رشتے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے پانی سے بشر کی تخلیق کا ذکر فرمایا ہے، اور پھر سے مخلوق کو آگے بڑھانے کے طریقہ کار کی وضاحت کر دی ہے۔ بہت سے لوگ حق کی بجائے اپنی عقل کی پیروی کرتے ہیں، اپنی خواہشات کی تکمیل کے سہارے ڈھونڈتے ہیں، اور اپنی ناک پتہ اندیشی سے اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کو ہی اپنا حاجت روا سمجھ لیتے ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر خوشخبری دینے اور متنبہ کرنے والا۔ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا، کہتے ہیں نہیں میں سوال کرتا تم پر اس پہ کسی اجر کا مگر جو کوئی چاہے کہ پکڑ لے اپنے رب کی طرف کی راہ۔ مبشرہ بشر با شین را سے بنا، مبشر خوشخبری دینے والا، اجر اجرت معاوضہ کام کی مناسبت کے ساتھ۔ اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچاتے ہیں، وہ ایمان لانے والوں کو اچھے انجام کی خوشخبری اور منکرین حق کو برے انجام سے پیشگی آگاہ کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے رسول اللہ کے لیے کام کرتے ہیں، اس لیے وہ لوگوں سے کسی بھی طرح کے معاوضے کے طلبگار نہیں ہوتے۔ اب اس کام کا مقصد یہ ہے، اس پیغام کا مقصد یہ ہے کہ جو کوئی بھی اپنے پروردگار کی راہ پانا چاہے پا سکے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ، اور توکل کریں اس زندہ جاوید پہ جسے موت نے، اور تسبیح کریں حمد کے ساتھ اس کی۔ وَكَفَىٰ بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا، اور وہ کافی ہے اپنے بندوں کی لغزشوں سے باخبر۔ توکل بھروسہ کرنا، بذنوب زال نون با سے بننا گناہ خامیاں۔ توکل اللہ کے بندوں کا شیوا ہے، اور ہر حال میں ان کی طلب اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ وہ ہر وقت اپنے دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے اللہ کے دیے ہوئے کام میں لگے رہتے ہیں، اور اس کی حمد ان کے دل و دماغ میں راسخ رہتی ہے۔ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام ثم استوی علی العرش، جس نے تخلیق فرمایا آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے بیچ ہے 6 روز میں، پھر مستوی ہوا عرش پہ۔ الرحمن فصل بہ خبیرا، الرحمن ہے سو پوچھ اس کے بارے کسی باخبر سے۔ استوا سین واو یا سے بنا، استوا کیا ٹک کر بیٹھا۔ اللہ رب العالمین نے زمین و آسمان کو 6 مختلف مراحل سے گزار کر تخلیق کیا ہے، اور وہی ان کا انتظام سنبھالے ہوئے۔ تخلیق کے اس طریقہ کار کی تفصیل سورہ فصلات کی آیات 9 سے 11 اور سورہ مومنون کی آیات 12 تا 13 میں بیان ہوئی ہے، اور آپ اپنی سہولت کے مطابق ان آیات کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ یہ آیت ہمیں یہ راہ بھی دکھا رہی ہے، اگر تم اپنی کوشش سے نظام کائنات کو نہیں سمجھ پا رہے تو کسی جاننے والے سے رجوع کر لو،
علم حاصل کرو اور اپنے خالق اور مالک حقیقی کو پہچانو۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ، جب کہا جاتا ہے ان کو سجدہ کرو رحمان کو، وہ کہتے ہیں کون ہے رحمان؟ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا، کہ ہم سجدہ کریں اس سے جس کا تم ہمیں امر دے رہے ہو اور زیادہ ہو جاتا ہے ان کا بدکنا۔ أَنَسْجُدُ، کہ ہم سجدہ کریں، کہ ہم حاکمیت یا بڑائی تسلیم کر رہے ہیں۔ نفورا، نون فا را سے بنا نفرت، عدم ملان، ایورشن۔ اللہ ہی الرحمن ہے۔ اس حقیقت کا بیان سورہ حشر آیت نمبر 22 میں مذکور ہے۔ وہی اللہ تعالیٰ ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں، عالم ہے غیب کا اور شہود کا، وہی رحمان ہے، الرحیم ہے۔ سجدہ کرنے سے مراد اپنے خالق اور مالک حقیقی حاکمیت کو تسلیم کرنا ہے، اور جو کوئی اس کی حاکمیت کو تسلیم کر لیتا ہے وہ عافیت پا لیتا ہے، جبکہ اپنے خواہشوں کے پجاری کے لیے یہ کام بہت مشکل ہے اور وہ مختلف بہانے بنا کے دوری بھاگتا ہے۔ 5ویں رکوع کا ایک مختصر خلاصہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کا ایک نظام بنا رکھا ہے، اس میں ہر چیز اس کے بنائے ہوئے قوانین کے مطابق غیب سے ظاہر میں آتی ہے اور اپنا مظاہرہ پیش کر کے واپس غیب میں لوٹ جاتی ہے۔ یوں جینے اور مرنے یا بننے اور مٹنے کا یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ تخلیقی مظاہرے کے اس نظام میں پانی کی ایک خاص اہمیت ہے۔ جب اللہ تعالیٰ بران رحمت کا نزول فرماتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس پانی سے ہر کوئی طہارت حاصل کر لے۔ یہ ہر کسی پر منحصر ہے کہ وہ اس سے پاکیزگی حاصل کرتا ہے یا اس کو ضائع کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے بندوں کے ذریعے پیغام ہدایت بھی باران رحمت کی ایک شکل ہے۔ اب یہ ہر کسی کی اپنی ثوابدید ہے کہ وہ اس پیغام کو قبول کر کے اپنی عاقبت کو سنوار لیتا ہے یا نافرمانی کی راہ اختیار کر کے اپنے لیے عقل جہان میں مشکلات کا سامان پیدا کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو صحیح طور پہ سمجھنے اور اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم، صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔